مشال اپنی سوچوں میں مگن بیلکنی میں کھڑی تھی۔ رات کے گزرے مناظر کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ زارون کی شدتوں کا سوچ کر اس کے گال شرم کے مارے دہک رہے تھے۔ ان دونوں کی شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ جب بھی زارون اس کے نزدیک آتا تو وہ پینک کر جاتی تھی۔ زارون اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دے رہا تھا۔ اچانک مشال کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، زارون نے اسے اپنی بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر اس کے جسم سے آتی ہوئی مسحور کن خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ مشال اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی تھی۔ تمہیں سانس لینے کی اجازت ہے لٹل وائفی؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو مشال نے بے اختیار سانس خارج کیا۔ اس کے اس انداز پر زارون کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ میرے بارے میں سوچنے کے علاوہ آج پورا دن کیا کیا تم نے؟ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ پلیز، اسے کچھ کہنا چاہا لیکن زارون فی الحال اس کی سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ شش! زارون نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ ہم دونوں کے درمیان ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، تو مجھے کس کرنے سے نہیں روک سکتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ اسی دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا اور اگلے ہی پل اس کی گردن کو بہت ہی محبت سے چوم رہا تھا، جبکہ مشال اس کی قربت سے بے حال ہو رہی تھی۔ اسے جان اپنی ٹانگوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے شرم سے دہکتے ہوئے گالوں کو اپنی نظر میں سموتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا۔ تم مجھ سے اتنا زیادہ گھبراتی کیوں ہو پیاری لڑکی؟ یہ سن کر مشال نے ایک بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر پلکیں جھکاتے ہوئے بولی، آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں نا، تو مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ اگلے ہی پل زارون نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا؟ اب وہ بہت محبت سے اس کی کمر پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا ہاتھ پھٹکتا ہوا مشال کے سینے پہ جا کے رکا اور اگلے ہی پل وہ اس کے سینے کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ مشال اب کی بار بری طرح سے مچل رہی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد زارون کو بلاخر اس پر ترس آیا تو اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یاد ہے نا، صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اس دوران اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ پھر میں تمہیں خود سے 1 سیکنڈ بھی دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا اور اگلے ہی پل زارون نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ بھی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ زارون شاہ ایک بہت بڑا جاگیردار اور مغرور شخصیت کا حامل، کسی کو بھی خاطر میں نہ لانے والا، اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مشال جیسی معمولی سی لڑکی سے اسے محبت ہو جائے گی، بلکہ اسے محبت کہنا غلط ہوگا۔ اسے پہلی ہی نظر میں مشال کی معصومیت اور اس کے حسن سے عشق ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی خوبصورت چہرے نہیں دیکھے تھے، لیکن مشال کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دنیا کی نظروں میں بزنس مین تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انڈر کور ایجنٹ بھی تھا۔ 1 مہینہ پہلے وہ بہت امپورٹنٹ مشن کے سلسلے میں کراچی کے سفید پوش علاقے میں چھپے ہوئے ایک مجرم کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس وقت روڈ کے کنارے کھڑا موبائل میں مصروف تھا کہ اچانک ہی وہ پلٹا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ مشال بھی اپنی ہی دھن میں چلی آ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کا سر زور سے زارون کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرایا اور آئس کریم اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اسے اس وقت اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ درد اسے زمین پر پڑی آئس کریم کو دیکھ کر محسوس ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلائی۔ زارون نے بے ساختہ اس کے چہرے کو دیکھا جو صدمے سے چور معلوم ہو رہا تھا۔ میری 100 روپے والی آئس کریم گرا دی آپ نے، ابھی اور اسی وقت 100 روپے نکالیں۔ یہ سن کر تو زارون یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور ساتھ میں میری غلطی بھی نہیں ہے، قصور تو آپ کا تھا، آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ اتنا سننا تھا کہ مشال نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئی۔ او ہیلو مسٹر، ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ سوری، آپ پیسے نکال رہے ہیں یا پھر میں؟
वो उंगली उठाकर उसे धमकी देते हुए बोली, नहीं तो आप क्या? ये कहकर वो एकदम उसके नज़दीक हुआ तो मिशाल बेख्तियार पीछे की तरफ खिसके। उसे पहली बार ज़ारून को गौर से देखा था। बिलाशुबा वो बेहद दिलकश था और टर्किश हीरो मालूम हो रहा था, लेकिन इस वक्त मिशाल को शदीद जहर लग रहा था। नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगी, और मैं बहुत ही बुरा रोती हूँ। उसके इस मासूमाना बात पर खिलकर मुस्कुराया था। ये तो मसला हो गया, क्योंकि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। उसे गहरी नज़रों से घूरते हुए बोला तो मिशाल को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ओ हेलो मिस्टर, मेरे साथ फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या याद करोगे तुम कि मैंने तुम्हें माफ़ किया? वो खुले दिल का मुजाहरा करते हुए बोली। अभी उससे बहस कर ही रही थी कि उसे अपनी कज़न की आवाज़ सुनाई दी। कोमल उसके सर पे खड़ी थी। ये कौन? कोमल ने एक दिलचस्प नज़र ज़ारून पर रखते हुए मिशाल से सवाल किया तो वो बुरी तरह से बौखला गई। इससे पहले कि वो कोई जवाब बना दे, ज़ारून उसके साथ खड़ा होते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मैं इनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। मिशाल का चेहरा खौफ के मारे एकदम स्याह पड़ गया। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वो शख्स इतनी बड़ी बात कहेगा। इधर कोमल के माथे पर लातादाद बल पड़ गए। उसने तीखी नज़रों से मिशाल को घूरा। हैरत की बात है, इसने कभी मुझे बताया नहीं। खैर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर। ये कहकर कोमल ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, क्योंकि जो कुछ भी था वो शख्स बड़ा कमाल का था और ये बात कोमल को अच्छे तरीक़े से रियलाइज़ हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ ज़ारून ने पॉकेट से हाथ निकाले बगैर ही स्पार्ट लहजे में कहा, आई एम सॉरी मोहतरमा, मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। एक्सक्यूज़ मी, अभी मुझे ज़रूरी काम है। मिशाल अभी तक कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ज़बान तो उसके तालू के साथ चिपक गई थी। ज़ारून हल्का सा उसके चेहरे पर झुका। उसका दिल चाह रहा था उसके लाल टमाटर जैसे गालों को चूम डाले, लेकिन मसला ये था कि अभी उसका मिशाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तुमसे दोबारा मुलाकात होगी और मुझे इस मुलाकात का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। कोमल की मौजूदगी को अक्सर नज़रअंदाज करते वो दिलफरेब लहजे में बोलता एक पल के लिए मिशाल की धड़कनों को मुंतशिर कर गया और अगले ही पल लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से चला गया। उसके जाने के फ़ौरन बाद कोमल मिशाल की तरफ पलटी और उसका बाजू गुस्से से दबोचते हुए बोली, ये कौन था? मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझती थी, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा ऊपर वाली चीज़ निकली। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोली। मिशाल एक झटके से होश की दुनिया में आई और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कोमल बाजी, कसम ले लो, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती। अभी थोड़ी देर पहले मेरी इस सांड से टक्कर हुई थी और देखो, इसने मेरी आइसक्रीम भी गिरा दी। बड़ी मुश्किल से ताईजान ने पैसे दिए थे। ये सुनकर कोमल ने उसे इंतहाई नागवारी से घूरा। मेरे साथ ना ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की और ये मासूमियत का ढोंग रचाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे साफ साफ बताओ। मिशाल ने लाख इनकार किया, लेकिन कोमल ने उस पर यकीन नहीं किया। हालांकि वो खुद भी उस जगह पर अपने महबूब से मिलने के लिए ही आई थी। उसने मिशाल को आइसक्रीम का लालच देकर साइड पर कर दिया था और ख़ुद काशिफ के साथ बातें करने लगी थी। मिशाल उसका ये राज काफ़ी अरसे से जानती थी, लेकिन उसने कभी भी कोमल को जलील करवाने की कोशिश नहीं की। एक तो उसे पता था कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा और दूसरा वो उसकी ज़िंदगी में खलल नहीं डालना चाहती थी। लेकिन कोमल ने उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, कोमल ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे पूछा ही किसके साथ मुंह काला कर रही है। इतना कहना था कि ताईजान, जो कि बाहर बैठी रोटी बना रही थी, गुस्से से उठी और मिशाल की तरफ लपकी। कोमल की अगली बात सुने बगैर ही उन्होंने मिशाल के बालों को अपने हाथों में जकड़ा और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। वो बेचारी इस इफ्तार के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। फरीदा बेगम तो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। गलती हो गई हमसे, तुझे अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था। अरे हमें लगा था तेरे बाप का छोड़ा हुआ पैसा मिलेगा, लेकिन एक तो तेरा बाप इतना मनहूस निकला, इसका सारा का सारा पैसा उसके कर्जे चुकाने में ही निकल गया और अब तू हमारे सीनों पर बैठकर मूंग दल रही है। बता मुझे कौन था वो? उन्होंने उसे ज़ोर से ज़मीन पर धक्का दिया तो उसकी पेट पर पूरी क़ुव्वत से लात मारी। मिशाल के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। ताईजान, कसम उठाकर कहती हूँ मैं उसको नहीं जानती थी। कोमल बाजी को कोई गलत फहमी हुई है। मैं कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ताईजान ने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ लगाया। खबरदार,
تو جیسی لڑکیوں سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، اب مجھے تیرا انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ ارے آج ہی بولتی ہوں تیرے تایا کو کہ کوئی بھی رشتہ دیکھیں اور اس کی شادی کر دیں، کیونکہ یہ تو ہاتھوں سے نکلی ہی جا رہی ہے۔ وہ اسے پیٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں اور مشال کا وجود اس وقت زخموں سے چور تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ میاں، آپ نے کیوں میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا؟ پہلے میری ماما اور پھر میرے جان سے پیارے بابا جان، دیکھیں نا یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے شکوے شکایات کر رہی تھی۔ اس کو اپنی کمر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے وقت تائی جان نے اس کے سر پر ایک اور بم گرایا تھا۔ انہوں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ تمہارا رشتہ میں نے تمہاری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں سوچ کر ہی مشال کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ شخص ایک بڑا نشئی تھا، عورتوں کے چکروں میں ملوث تھا۔ مشال کو ایسے مردوں سے شدید نفرت تھی اور اسے سخت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس نے تائی جان کی منتیں کی، لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اگلے جمعے اس کا نکاح طے ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں زارون شاہ کو گالیاں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے نکاح میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ وہ چھت پر کپڑے ڈال کر سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ صحن میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زارون شاہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں یہ بھونچال آیا تھا۔ سوچے سمجھے بغیر وہ اس کی طرف بڑھی اور اگلے ہی پل اس نے زارون کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تو وہ بیچارہ اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ تب کہ تائی جان تو بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی، پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ اس کا بازو جکڑے ہوئے بولی تو مشال نے تیزی سے جواب دیا، تائی جان اس سے پوچھے، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میری اس سے دوستی ہے، یہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر زارون کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے۔ آئی ایم سوری، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تو مشال اس کی طرف نفرت سے دیکھنے لگی۔ فریدہ بیگم نے کومل کو اشارہ کیا کہ اسے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر لے کر گئی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے زارون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آخر اس لڑکی میں تمہیں کیا دکھائی دیا؟ نہ تو اس میں عقل ہے اور نہ ہی اس میں تمیز، ایک نمبر کی بے وقوف عورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی نوابوں کی طرح سے کچھ دنوں تک اپنے پاس رکھو گے، پھر جب دل بھر جائے تو چھوڑ دو گے؟ یہ کہہ کر تائی جان نے عجیب سے انداز میں ہنسی تو زارون غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں آنٹی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی منہ میں آئے آپ بولیں گی۔ آپ یہ نظر انداز کر رہی ہیں کہ اس وقت آپ میری ہونے والی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اپنے الفاظ اور اپنی ٹون پر ذرا غور کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فریدہ بیگم کا مسکراتا ہوا چہرہ فوراً سے مرجھا گیا۔ بھائی میری بلا سے جو کرنا ہے کرو، بس ایڈوانس رقم میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ خباثت بھرے انداز میں مسکرائیں تو زارون کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ مسلسل مشال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور پھر جب اس کے دیدار کی طلب بڑھنے لگی تو اس کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر پہنچ گیا۔ لیکن یہاں پر آ کر ایک اور بم اس کے سر پر گرا کہ وہ یہ کہ مشال کا نکاح ہونے والا تھا۔ بھلا وہ یہ کیسے قبول کر سکتا تھا؟ شروع میں فریدہ بیگم نے جب مشال کے لیے اتنا اچھا رشتہ دیکھا تو بے ساختہ اس کی قسمت پر رشک کرنے لگی، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دی تھی کہ وہ صرف اور صرف امیر زادے کی منظور نظر بننے جا رہی ہے۔ بھلا کہاں کوئی اس امیر زادے کے والدین اسے مشال کو اپنی بیوی بنانے کی اجازت دیں گے؟ مشال اپنے کمرے میں جلے ہوئے پیر کی بلی بنی چکر کاٹ رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور فریدہ بیگم داخل ہوئی۔ تائی جان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ارے مشال بچے، کیا ہو گیا؟ مجھے تم پر یقین ہے اور میں خود پر بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سر جھکایا اور آنکھوں میں بڑے بڑے جھوٹے آنسو لے آئے۔ مشال نے فوراً سے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نہیں تائی جان، آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا اور وہاب کا رشتہ ختم کر دیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو فریدہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، ارے وہ رشتہ تو کب کا ختم ہو گیا؟
بیٹا جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اس گھٹیا انسان سے تمہاری شادی نہیں کروں گی، بلکہ اب تو تمہارے لیے اس سے بھی بہترین رشتہ آیا ہے۔ مجھے تو ابھی تک تمہاری قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ یہ ان کے دل میں چھپی ہوئی محبت نہیں تھی، بلکہ یہ پیسوں کی طاقت تھی جو مشال کے بدلے وہ زارون سے لے رہی تھی۔ مشال نے اب کی بار انہیں نا سمجھی سے دیکھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ ابھی یہ جو لڑکا باہر آیا ہوا تھا یہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بھائی بہت ہی امیر ہے، یہ جاگیردار کا بیٹا ہے، تم تو عیش و عشرت کرو گی۔ مشال کو لگا تھا کہ ان کے کانوں نے غلط سن لیا۔ وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور مجھے اس سے شادی نہیں۔ فریدہ بیگم نے درمیان میں اس کی بات کاٹی۔ پاگل مت بنو، اس طرح کے اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ بس اب تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، نکاح تو تمہارا ہوگا لیکن زارون شاہ کے ساتھ۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے مشال کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے جانے کے بعد وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن جلد ہی تائی جان نے اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا لیا۔ ادھر زارون شاہ نے اپنے بابا کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ جب تک چاہے اس عورت کو اپنے ساتھ رکھو، لیکن جب تمہارا دل بھر جائے اسے آزاد کر دینا، کیونکہ تمہاری شادی صرف اور صرف خاندانی لڑکی سے ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی، جبکہ زارون کافی دیر تک موبائل کی اسکرین کو گھورتا رہا تھا۔ اور پھر جس دن وہ دلہن بن کر اس کے کمرے میں آ کر بیٹھی تو زارون کو لگا کہ آسمان سے کوئی حور اتر آئی ہے۔ مشال تو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ڈیپ ریڈ کلر کا خوبصورت لہنگا پہن رکھا تھا، لیکن گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں بھی باہر چلک رہی تھی، جس سے وہ کافی زیادہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ زارون کو دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکنے ہی لگی تھی کہ زارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کے چہرے کے نقوش کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے وہ اس کو حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جبکہ مشال اس کی نظروں سے سخت خائف ہو رہی تھی، اور دوسری طرف کومل کی کہی ہوئی باتیں بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کومل نے جلن کے ہاتھوں مجبور ہو کر مشال کے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، اور بہت جلد وہ تمہیں استعمال کر کے طلاق دے دے گا۔ اب یہ سوچ کر مشال کی آنکھیں آنسوؤں سے دوبارہ سے بھیگ گئیں تو زارون ایک پل کے لیے حیران ہوا اور اگلے ہی پل پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ یہ آنسو کس بات کے؟ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا تو مشال کے لبوں سے ایک درد بھری سسکی نکلی۔ اب کی بار زارون کی بے چینی بڑھ گئی۔ مشال، اس نے محبت سے اس کا نام پکارا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنا سر زارون کے سینے پر ٹکایا ہوا تھا، جبکہ زارون اب بہت ہی آہستگی سے اس کے کاندھے کو تھپک رہا تھا اور مسلسل پوچھ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تبھی مشال کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، کیا آپ مجھے یوز کرنے کے لیے لائے ہیں؟ اس نے اس قدر معصومانہ انداز میں سوال کیا کہ زارون بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ اس نے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی۔ تمہیں یہ بات کسی بیوقوف نے بتائی ہے؟ یہ سن کر کومل نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو امیر بھی نہیں ہوں آپ کی طرح، نہ ہی میں خوبصورت ہوں۔ یہ سن کر زارون کی نظریں دوبارہ سے بھٹکتے اس کے ہونٹوں کے قریب موجود تل پر جا کر اٹک گئیں، جس میں زارون کی ساری جان بستی تھی۔ اگر اسے پوچھا جاتا کہ مشال کس قدر حسین ہے تو اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا۔ اور اب یہ تم سے کس جاہل نے کہا کہ تم حسین نہیں ہو؟ وہ خمار بھرے لہجے میں بولتا ہوا اس کے نزدیک ہوا تو مشال بے اختیار پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ اور جہاں تک تم سے شادی کرنے کا سوال ہے، تم مجھے اچھی لگی تھی، میں نے تم سے محبت کی اور میں تم سے شادی کر لی۔ بہت ہی سمپل سی بات ہے، وہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولا تو مشال اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ کیا محبت اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے؟ اس نے پھر سے معصومانہ سے انداز میں سوال پوچھا تھا۔ پہلے مجھے بھی یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا تب سے مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ محبت تو آسانی سے بھی ہو جاتی ہے۔
اور پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے نزدیک ہوا۔ اس کی نظریں بھٹکتے ہوئے مشال کے ہونٹوں پر جا کر رک گئیں۔ مشال نے جب اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ کل رات ہی اس کی سہیلی نے اسے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے بارے میں سمجھایا تھا، اور اس نے مشال کو یہ بات بھی سختی سے کلیئر کی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے مت روکنا۔ اگر ایک بار تم اس کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو پوری زندگی تم عیاشی کرتی رہو گی۔ سہاگ رات میں عورت کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لے۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی باتیں اس نے مشال کو بتائی تھیں، جبکہ مشال کے گال تو یہ سوچ کر ہی دہکنے لگے تھے کہ ان دونوں کے درمیان اتنا کچھ ہوگا۔ ابھی بھی زارون کی نظریں اسے پہلو بدلنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ ان سب سے پہلے کہ زارون اس کے لبوں پر جھکتا وہ دوبارہ سے بولی، آپ کی فیملی میں سے کوئی یہاں پر کیوں نہیں آیا؟ یہ سن کر زارون نے گہری سانس خارج کی۔ بہت جلد وہ لوگ آ کر تم سے ملاقات کریں گے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا ہے کہ میں کسی کو دعوت ہی نہیں دے پایا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ دھوم دھام سے ولیمہ کروں گا۔ خیر ابھی بھی میرے چند دوست احباب آئے تھے، اب بس خاموش ہو جاؤ۔ مزید باتیں کر کے یہ خوبصورت لمحات خراب مت کرو۔ اس کی کمر کو تھام کر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے اپنا ماتھا مشال کے ماتھے کے ساتھ جوڑا تو ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں۔ مشال بری طرح سے ڈسٹرب ہوئی تھی۔ زارون نے مزید کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا اور ان کو قطرہ قطرہ پینے لگا۔ مشال کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئی تھیں اور اس کی سسکیاں زارون کے منہ میں گھٹ رہی تھیں۔ اس نے مضبوطی سے زارون کے کالر کو جکڑ لیا تھا، اور اس کے اس انداز پر زارون دل ہی دل میں محفوظ ہو رہا تھا۔ مشال کے وجود کو ہلکے ہلکے سے جھٹکے لگ رہے تھے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے نزدیک جانے والا پہلا مرد ہے، اور وہ بھی زارون کی زندگی میں آنے والی پہلی ہی عورت تھی۔ اس سے پہلے نہ تو زارون نے کسی کو موقع دیا تھا اور نہ ہی کسی نے زارون کے دل میں گھر کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو مشال اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو چکا تھا۔ تم شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہو، یہ کہہ کر زارون نے اس کی گردن پر انگلی رکھی اور اسے گول گول گھمانے لگا۔ زارون کی انگلی پھسلتے ہوئے جیسے ہی مشال کے سینے پر جا کر رکی تو مشال نے فوراً سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور بوکھلاتے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگی، پلیز نہیں۔ لیکن زارون رکنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے مشال کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر سے اپنی گرفت میں لیا اور اس کو ہلکا سا دبا کر مشال کو بیڈ کے اوپر لٹا کر خود اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ مشال نے اپنی گردن سائڈ پر پھیری تو زارون اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کو ایک بار پھر سے بے چین کرنے لگا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد مشال کی آنکھوں سے دوبارہ سے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کی سانس بھی پھول چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر زارون ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ پہلے اسے لگ رہا تھا کہ وہ شرما رہی ہے، لیکن معاملہ تو کچھ اور تھا۔ کیا ہوا؟ کیا تم اس کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہو؟ یہ سن کر مشال نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا لی اور آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زارون نے آگے بڑھ کر اس کے آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے چنا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے 2 مہینے ہیں۔ اس دوران اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ بعد میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ مشال کے دماغ میں کیسٹ فٹ ہو گئی کہ زارون بہت جلد اسے چھوڑ دے گا، اور وہ یہی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ اس کے واش روم جانے کے بعد مشال کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ڈیپ گلے کو پیچھے کی طرف دھکیلا، لیکن ناکام ہو گئی۔ تبھی اس کی نظر شیشے میں موجود اپنے عکس پر پڑی۔ اپنی حالت دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ 2 مہینے پہلے ہی پورے 18 سال کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں حد سے زیادہ بچپنا تھا۔ وہ فطرتاً شرارتی طبیعت کی مالک تھی اور حد سے زیادہ معصوم بھی تھی۔ لیکن جب سے وہ اپنی تائی جان کی سرپرستی میں آئی تھی، زارون فریش ہو کر جب دوبارہ باہر نکلا تو وہ شرٹ کے بغیر تھا۔ اس کی باڈی بہت زبردست تھی،
مشال کی نظریں اس کے چوڑے سینے میں جا کر الجھ گئیں۔ جلدی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے بے اختیار نظریں چرا لیں۔ زارون اس کے اس انداز پر محظوظ ہوتے ہوئے بولا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ تم مجھے آنکھیں بھر کر دیکھ رہی ہو، لیکن میں تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس نے انتہائی مایوسی بھرے انداز میں نفی میں گردن ہلائی تو مشال شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ آپ بہت ہی بے شرم ہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دوبارہ سے گر گئی۔ تو اب کی بار زارون اس کے قریب جا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو مشال نے اس کے چہرے کو دیکھتے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ویسے پیاری لڑکی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں چھوڑوں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اب تو ہم دونوں کو صرف اور صرف موت ہی جدا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں آ سکتی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی پشت کو اپنی جانب کر کے اس کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا چکا تھا۔ وہ دونوں شیشے کے سامنے موجود تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ زارون نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر رکھا تھا، جبکہ مشال کی نظریں اس دوران مکمل طور پر جھکی ہوئی تھیں، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ زارون کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ رات کے وقت زارون کو امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں کہیں پر جانا پڑا۔ اس نے مشال کو خاص ہدایت کر دی، چاہے کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولنا۔ مشال نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک معمولی سی کوٹری سے نکل کر وہ اتنے بڑے بنگلے میں آ جائے گی۔ لیکن کیا یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے تھا؟ اس نے بے اختیار اپنے آپ سے سوال کیا تو اس کا دل دوبارہ سے زخمی ہو گیا۔ وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور زخمی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، پہلے کون سا میرے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہے جو اب میں اچھا ہونے کی امید رکھوں گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں گم ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح زارون سے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ وہ جس چیز کو بھی دیکھتے زارون اس کے لیے پیک کروا دیتا۔ ایک لمحہ آیا جب مشال بری طرح جھنجھلا گئی، جو چیزیں میں نے پہننی نہیں ہوتی آپ انہیں بھی پیک کروا دیتے ہیں۔ یہ سن کر زارون نے اسے خفگی سے دیکھا۔ جب تم اپنے منہ سے نہیں بولو گی تو ظاہری سی بات ہے، مجھے بھی تو کہیں نہ کہیں سے اندازہ لگانا ہی پڑے گا۔ آپ کو اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز مجھے اچھی لگے گی نا میں آپ کو بتا دوں گی۔ وہ اس پر حکم چلاتے ہوئے بولی تو زارون نے فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگا دیا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک کر رہے تھے جب مشال کی نظر انڈر گارمنٹ والی شاپ پر پڑی۔ اس کے پیریڈز کی ڈیٹ بھی قریب آ رہی تھی، اسے شدت سے ضرورت بھی تھی۔ زارون نے جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آؤ اندر چلتے ہیں، میں نے بھی تمہارے لیے 2-3 قسم کی نائٹیز پسند کرنی ہے۔ اس کا ارادہ صرف اور صرف مشال کو تنگ کرنے کا تھا، پر ایسا ہی ہوا۔ وہ سخت جھنجھلا گئی تھی۔ آپ سے زیادہ بے شرم انسان تو میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر بیوی کے ساتھ رومانس کرنا بے شرمی ہے تو مجھے اپنے بے شرم ہونے پر فخر ہے، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ یہ سن کر مشال غصے سے پاؤں پٹک رہی تھی اور پھر مری مری آواز میں بولی، میں کیسے لوں گی؟ مجھے تو اپنا سائز بھی نہیں پتا۔ اب کی بار زارون کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا اس سے پہلے تم پہنتی نہیں تھی؟ تو اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میرے لیے ساری چیزیں کومل باجی لاتی تھی، وہ جو کچھ بھی دیتی تھی میں پہن لیتی تھی۔ وہ اس کی عارضی پر بے ساختہ سر چھٹک کر رہ گیا۔ تو پھر چلو آج میں تمہیں دلاتا ہوں۔ مشال نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ یہ چیزیں عورتوں کے کرنے کی ہوتی ہیں۔ زارون نے اس کی چھوٹی سی ناک کو پکڑ کر دبایا۔ تو پھر عورتوں کو کرنے دو، تم تو ابھی ایک چھوٹی سی بچی ہو۔ وہ اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، آج بچی آپ کو دکھائے گی کہ وہ کتنی سمجھدار ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر شاپ کے اندر بڑھ گئی اور کارڈ ساتھ لے کر جانا بھول گئی، جبکہ زارون بھی اس کے پیچھے لپکا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اپنا سائز تو سنتی جاؤ۔ زارون نے اسے اس کا پرفیکٹ سائز بتایا تھا اور وہ یہی سوچ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بھی پورا راستہ اس نے خاموشی سے گزارا اور اس دوران زارون گنگناتا رہا۔ اب اس نے گاڑی میں رومانٹک گانا بھی چلا دیا۔ کیا آپ اس کو بند نہیں کر سکتے؟ مشال نے تپتے ہوئے گالوں کے ساتھ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تو زارون نے نفی میں گردن ہلا دی۔
ویسے ابھی میرا ایک بدلہ رہتا ہے۔ زارون نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو مشال فوراً سے چوکنا ہو گئی۔ کس طرح کے بدلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسے خفگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں یاد ہے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور دیکھو میں بھی کتنی جلدی بھول گیا ہوں۔ مشال نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا اور اس کے بڑے بڑے ہاتھوں کو دیکھا۔ اگر ایک بھی تھپڑ اس کو پڑ جاتا تو اس کی تو یادداشت جانے کی گارنٹی پکی تھی۔ کیا آپ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ زارون نے اب کی بار نفی میں گردن ہلا دی، نہیں، یہ تو میرے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ تم نے رونا شروع کر دینا ہے اور تمہاری خوفناک آواز کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ یہ سن کر مشال نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر زور سے تھپڑ مارا تو وہ درد سے بل بلا کر رہ گیا۔ مشال منہ کھلا کر پھر سے دوسری طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ ارے اپنی سزا تو سنتی جاؤ، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو اسکن کلر کی نائٹی خریدی ہے، رات کے وقت تم مجھے وہ پہن کر دکھاؤ گی۔ یہ سن کر مشال بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زارون نے اس کے لیے نائٹی خریدی، اور یہ کام اس نے تب کیا تھا جب وہ انڈر گارمنٹس کی شاپ پر مصروف تھی۔ میں آپ کی ایسی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، اس نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن زارون بھی اتنی آسانی سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ جلے پیر کی بلی بنی پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس وقت اس نے زارون کی ہی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ شرٹ اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے آ رہی تھی اور ٹراؤزر کے پائچوں کو بھی اس نے فولڈ کیا ہوا تھا۔ ان کپڑوں میں وہ کافی زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کرتی تھی۔ زارون کو اس پر نئے سرے سے پیار آیا، لیکن وہ اپنے ماتھے پر مصنوعی بل سجاتے ہوئے بولا، تم نے ابھی تک نائٹی کیوں نہیں پہنی؟ میں وہ نہیں پہن سکتی۔ آپ نے دیکھا وہ کتنی بے شرموں والی ہے، اف توبہ، اگر وہ پہنوں گی تو یہاں سے بھی نظر آئے گا۔ اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اور یہاں سے بھی نظر آئے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی کمر کو پکڑتے ہوئے بولی۔ زارون یہ سن کر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے بولا، میں آپ کو یہاں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں سے بھی۔ اس کا انداز لوفرانہ تھا۔ مشال بری طرح سے جھنجلا گئی تھی۔ یا تو تم میرے ساتھ سوئمنگ کرو گی یا پھر وہ نائٹی پہنو گی۔ اب ایک اور حکم آ گیا تھا۔ پانی سے تو مشال کی حد سے زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا، اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ نائٹی پہن لیتی۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ صرف ایک بار مجھے موقع ملے، پھر دیکھیں میں آپ کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ زارون نے یہ سن کر کاندھے اچکا دیے اور پھر پیچھے سے آواز دیتے ہوئے بولا، اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، تب تمہیں وہ نائٹی پہننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اس طرح سے ہی دیکھ کر گزارا کر لوں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مشال اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے سینے کے نشیب و فراز کافی حد تک نمایاں ہو رہے تھے۔ ایک تو وہ معصوم بھی انتہا کی تھی، اور پھر دوسرا حسین بھی بے تحاشا، اور اس کا فگر بھی حد سے زیادہ اٹریکٹیو تھا۔ اس بات کا اندازہ زارون کو آج شدت سے ہوا تھا۔ وہ اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ تیزی سے بولی، ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر زارون نے اس کی بات کو انسنی کیا اور اس کی کمر کو پکڑ کر کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تو مشال کی دھڑکنیں زور سے اس کے کشادہ چوڑے شانوں سے جا کر ٹکرائی تھیں، اور ایک بے چین سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی، جس سے زارون کے جذبات پل بھر میں ہی بھڑکنے لگے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ تمہارا یہ حسن مجھے مکمل طور پر تمہارا دیوانہ کر دے گا۔ آخر تم اس قدر خوبصورت کیوں ہو؟ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ مشال سے کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ زارون کے ہاتھ مسلسل اس کی دھڑکنوں پر حرکت کر رہے تھے۔ ایک تو مشال کی جوانی جوبن پر تھی، لیکن ابھی بھی اس کے دل میں یہی ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اسے استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دے گا۔ حالانکہ دل کے کسی کونے میں بغاوت بھی ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، پرسوں ہی ولیمہ کروا رہا ہوں۔ مشال نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ زارون نے ولیمے کی بات جھوٹ میں بولی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو فی الحال اپنا قریب آنے نہیں دوں گی، ابھی 2 مہینے نہیں گزرے۔ مشال نے تیز لہجے میں جواب دیا تو زارون نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ انتظار زیادہ لمبا نہیں کر دینا۔
مشال نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زارون کی انگلیاں ہتھ کرتے اس کی نائٹی کے اندر جا کر اس کی کمر کو دبوچ چکی تھیں، تو مشال کا وجود بھی آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ مزید احتجاج کر نہیں پائے گی۔ اچانک ہی زارون کا موبائل بجا۔ زارون سخت بد مزہ ہوا تو دوسری طرف مشال کو بھی بہت عجیب محسوس ہوا۔ وہ فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹے تھے۔ اسکرین پر چکمکاتا ہوا نمبر دیکھ زارون فوراً سے سنجیدہ ہوا اور اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولا، کل کی طرح دروازہ لاک کر لینا۔ یہ سن کر مشال نے بے اختیار اس کے بازو تھام لی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کل بھی آپ چلے گئے تھے، کیونکہ آپ اسے تھوڑا سا عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ فکر مت کرو، میری دوسری کوئی بیوی نہیں، صرف ایک ہی ہے۔ ایک ضروری کام ہے، اسی سلسلے میں ہی جا رہا ہوں۔ یہ سن کر مشال نے فوراً سے اس کی بازو چھوڑ دی تھی، جبکہ زارون کو اس کا اس طرح سے سوال کرنا بے حد اچھا لگا، لیکن ابھی وہ اسے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنے باپ کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوا تھا۔ اصل میں اس نے یہ فورسز ایک امپورٹنٹ مقصد کے لیے کی تھی۔ وہ شہر کی سب سے بڑے مافیا کو پکڑنا چاہتا تھا، جو کہ معصوم لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کرتے تھے، اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس کیس کے حل ہو جانے کے بعد وہ یہ جاب چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ کیس سولو ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو رہا تھا۔ مشال خاموشی سے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی، اور اگلے چند دنوں میں زارون نے اس کا بے تحاشا خیال رکھا۔ اس کی ہر چھوٹی موٹی چیز کو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا تھا۔ اس کو ایسی ایسی آسائشات دے رہا تھا جس کے بارے میں مشال خواب دیکھنا ہی چھوڑ چکی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی بے تحاشا عزت کرتا تھا۔ مشال جذباتی تھی، اکثر ہی وہ غصے میں آ کر جو بھی منہ میں آتا بول جاتی تھی، لیکن زارون نے کبھی بھی جواب میں اس پر غصہ نہیں کیا۔ جب اس نے اپنے ولیمے کا اعلان کیا تو اس کے بابا بے تحاشا غصے میں آ گئے، اور انہوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ یہ سن کر زارون محسوس انداز میں مسکرایا اور پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، بابا جان، اب یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ نے خود ہی ساری جائیداد میرے نام لگوائی تھی۔ اب کی بار ان کو اپنے اوپر غصہ آنے لگا، کیونکہ یہ دھمکی بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم اپنے باپ سے بغاوت کر رہے ہو؟ یہ سن کر زارون نے گہری سانس خارج کی۔ میں اس لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے لیے میری کل کائنات ہے، جسے میں کسی بھی طور پر دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میرے ولیمے پر آئیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، لیکن اگر آپ نہیں آئیں گے تو مجھے افسوس ضرور ہوگا۔ لیکن میں آپ کے گھر موجودگی کی وجہ سے اس معصوم کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ اس کے بابا بالکل طور پر خاموش ہو گئے تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ زارون کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ شادی کر لو، لیکن زارون ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اور اب زارون نے شادی کر لی تھی، لیکن ایک ایسی لڑکی سے جو ایک بہت ہی معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی چیز کا ہی اس کے بابا کو غصہ تھا۔ مشال جو کہ کمرے کے باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، اس کے قدم تو زمین پر جم گئے۔ تبھی زارون باہر نکلا اور مشال کو اپنے سامنے مہورت بنا کھڑا دیکھ کر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا، کتنی بری بات ہے، کسی کی باتیں وہ چھپ کر نہیں سنتے۔ یہ کہہ کر اس نے مشال کے گالوں پر چٹکی کاٹی تو مشال نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آخر آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ جیسی معمولی سی لڑکی؟ زارون نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، اور یہ بات اپنے دماغ میں فٹ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد سن کر مشال خاموش ہو گئی تھی۔ ان دونوں کا ولیمہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوا تھا۔ وہاں پر بڑے بڑے بزنس مین اور جاگیردار مدعو تھے، لیکن ساری لائم لائٹ مشال اور زارون نے لی ہوئی تھی۔ سب لوگوں کی نظریں انہی پر جمی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے ہوئے چاند سورج کی جوڑی معلوم ہو رہے تھے۔ مشال نے اس وقت مہنگا ڈیزائنر سوٹ پہنا ہوا تھا، جس نے اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ نفاست سے کیے گیا میک اپ وہ کسی کے بھی نظروں کا مرکز بن سکتے تھے۔ کافی دیر سے وہ اپنے چہرے پر چبھتی ہوئی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بے چین رخ پھیر کر دیکھا تو وہاں پر کھڑی زرین اسے کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی۔ مشال اس کو جانتی نہیں تھی، اسی لیے وہ مزید کنفیوز ہو گئی۔ کہیں وہ آپ کی گرل فرینڈ تو نہیں؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ زارون کے کانوں میں گھستے ہوئے بولی تو زارون چونکا۔
میں نے تو کبھی کسی لڑکی سے دوستی تک نہیں کی، تو گرل فرینڈ کہاں سے آ گئی؟ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، آپ تو ڈر ہی گئے، اس کا مذاق بناتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر زارون نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سرگوشی کی، ڈراؤں گا تو میں آج تمہیں، تیار رہنا۔ یہ سن کر مشال اس سے فاصلہ بنا کر بیٹھ گئی اور اس کے بعد اس نے دوبارہ زرین کو نہیں دیکھا، جبکہ زارون کا زرین کے ساتھ ایک بار آئی کانٹیکٹ بنا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ ادھر زرین کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی۔ اصل میں وہ زارون کی پھپھو کی بیٹی تھی اور کالج کے زمانے سے اس پر مرتی تھی اور سب بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور اسی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماموں جان یعنی زارون کے بابا نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ وہ ان دونوں کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی کروائیں گے۔ زرین نے جذبات میں آ کر یہ بات اپنے دوستوں میں بھی مشہور کروا دی تھی۔ ایک دن زارون سے اس کے جاننے والے نے زرین کے حوالے سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو پہلے تو وہ حیران رہ گیا اور پھر بعد میں اس نے اپنا سارا غصہ زرین پر اتارا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا کہ اپنے دماغ میں اس طرح کے خرافات لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے لیے بالکل میری بہنوں جیسی ہو۔ جس کسی نے بھی تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، بہتر یہی ہوگا کہ اپنے ذہن کو صاف کر لو۔ اس دن زرین بہت زیادہ روئی تھی، یہاں تک کہ وہ زارون کے قدموں میں بھی گری تھی۔ اس نے اپنی عزت نفس کو بھی سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ زارون کو بھی اس پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس سلسلے میں زرین کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے ہٹ کر زندگی گزارنے کے سخت خلاف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح اس کے باپ نے زندگی گزاری ہے وہ بھی ویسی ہی زندگی گزارے۔ اس کے بابا اپنی جوانی میں کسی اور سے محبت کرتے تھے، لیکن چونکہ خاندان کا رواج تھا کہ شادی خاندان کی ہی عورت سے ہوگی، اس لیے اس کے بابا شمشیر صاحب نے بھی اپنی محبت کو کھو دیا تھا اور پھر ساری زندگی ان کی زارون کی امی کے ساتھ نہیں بن سکی۔ زارون یہ بے وقوفی کر کے اپنی خوشیوں کو داؤ پر لگانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کے بابا نہیں آئے کیا؟ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تھا اور مشال نرم لہجے میں سوال کیا تو زارون کے تاثرات یہ ایک دم سپاٹ ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن فکر مت کرو، میں انہیں منا لوں گا۔ تم اپنے ذہن پر بوجھ نہیں ڈالنا پلیز، کیونکہ میں تمہیں ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے مشال کے گالوں کو کاٹا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی زارون نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مشال آگے اپنی پڑھائی جاری رکھے، جبکہ مشال کو پڑھائی سے دور دور تک دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دن زارون کو امپریس کرنے کے چکر میں اس نے غلطی سے یہ بات اپنے منہ سے نکال دی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ غلطی اس کے سر کا عذاب بن جائے گی۔ اسے کالج جاتے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس ایک ہفتے میں زارون اپنے کیس کے سلسلے میں حد سے زیادہ مصروف تھا۔ اب تو مشال کو بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ ایک رات وہ گھر واپس آیا تو وہ اس کے سامنے کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اس وقت کہاں سے واپس آ رہے ہیں؟ اس نے خالص بیویوں والے انداز میں سوال کیا تو زارون نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے ساتھ ہاسپٹل گیا تھا۔ اب کی بار مشال نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا۔ مجھ سے نہ جھوٹ مت بولیں، یہ بہانہ آپ نے پچھلی بار بھی بنایا تھا اور اسے پچھلی بار بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ دوست کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زارون نے بے ساختہ زبان دانتوں میں دبائی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بہانہ بنا کر بھول جاتا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں کھجلی کی تو مشال آنکھوں میں آنسو سجاتے ہوئے بولی، آپ مجھے سچ سچ بتائیں نا، آپ نے اپنی خاندانی عورت سے شادی کر لی ہے نا؟ اتنا کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا تو زارون کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی؟ پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ اور کیا تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ ایک چڑیل کے ہوتے ہوئے میں دوسری چڑیل کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا؟ مشال کو خاموش کروانے کے بجائے اس نے مزید رلا دیا۔ مجھے پتا تھا آپ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، بھلا آپ کو چڑیل جیسی لڑکی سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ زارون نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے نزدیک کیا۔ بس خاموش ہو جاؤ، ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں گیا تھا، لیکن تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، جب ٹھیک وقت آئے گا تو بتا دوں گا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلیوں کے گرد گھماتے ہوئے بولا تھا، یہ ساری باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ میرا حق دینے کے بارے میں کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ کافی تھکا تھکا سا تھا۔ مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا، میرے صبر کا مزید امتحان نہ لو تم۔
اسے مشال کی گردن پر اپنے لب رکھے تو مشال اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ اس کے دل میں زارون کے حوالے سے جو بھی غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی تھی، کیونکہ زارون ہمیشہ اس کی امیدوں پر پورا اترتا تھا۔ ابھی آج صبح کے وقت وہ اپنی بیسٹ فرینڈ سے بات کر رہے تھے۔ جب اس نے بتایا کہ ابھی تک اس نے زارون کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دی تو اس کی دوست نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا تھا کہ تم کس قدر بیوقوف عورت ہو۔ ایک شخص تمہارے پیچھے پاگل ہے، وہ تمہاری عزت کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ سے بغاوت کر کے تم سے شادی کی اور تم ہو کہ اسے تڑپا رہی ہو۔ ہوش کے ناخن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں اس وقت پر پچھتاوا ہو۔ یہ ساری باتیں مشال کے سینے پر جا کر لگیں اور پھر ان دنوں زارون کا لیٹ گھر واپس آنا یہ بھی اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، اور دوسرا اس کے دل میں بھی زارون کے لیے محبت جنم لے چکی تھی۔ اس بار جب مشال نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور اس سے دور نہ ہوئی تو زارون کو تھوڑی سی ہمت ملی۔ اس بار اس نے مشال کی گردن کو آزاد کر کے اس کے ہونٹوں کو چوما تھا۔ مشال نے ابھی بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ زارون نے پھر سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کی کمر پر انگلیاں چلانے لگا۔ مشال کے لبوں سے دبی دبی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ اس شخص کی قربت برداشت کرنا واقعی میں بہت مشکل کام تھا، لیکن اب وہ مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی تو زارون نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ بس اب دوبارہ سے کوئی ایسی چیز مت مانگنا جو دینے میں مشکل ہو۔ مشال نے بے ساختہ سے نظریں چرائیں۔ آپ بس مجھ سے یہ پرومس کریں کہ آپ مجھے درد نہیں دیں گے، ذرا سا بھی نہیں ہوگا، وہ دھمکی آمیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تو زارون نے دوبارہ سے اس کی آنکھوں کو چوما اور پھر اس کے گالوں کو چومنے کے بعد اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں درد دے سکتا ہوں؟ میں صرف ایک بار تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ساری غلط فہمیوں کو ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے بازوں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ مشال بھی اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا چکی تھی۔ یہ فیصلہ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ابھی بھی ڈر موجود تھا کہ اگر وہ دوبارہ سے ٹوٹ گئی تو کیا کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے زارون پر بھی یقین تھا۔ زارون نے اسے بہت ہی آہستگی کے ساتھ صوفے پر لٹایا تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہاں پر نہیں، یہ مجھے چبھتا ہے اور ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں آتی۔ اس کے انداز پر زارون نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تمہیں کس کافر نے کہا کہ آج کی رات ہم دونوں سوئیں گے؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو مشال نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اور جہاں تک تمہارے آرام کا سوال ہے تو یہ میری سب سے پہلی ذمہ داری ہے، مجھے واش روم جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مشال نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا تو زارون نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا اور اسے اجازت دے دی۔ جب وہ واپس آئی تو حد سے زیادہ کنفیوز تھی، اپنی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ زارون نے اسے اپنے تھائیس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے بولی، نہیں، یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی تھائی پر بٹھا لیا تھا۔ روح من، وائفی ہو تم میری۔ یہ کہہ کر زارون نے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا اور ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر وہاں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ مشال نے اس کے کالر کو ہلکا سا تھاما ہوا تھا۔ زارون نے جب محسوس کیا تو اس کی اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی اور اب ایک ہی بار مشال اس کے سینے کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی، جبکہ زارون بھی مسلسل اس کے وجود میں سکون تلاش کر رہا تھا۔ جیسے ہی زارون نے اس کی شرٹ کو اتارنا چاہا تو ایک بار پھر سے مشال پر شرم حاوی ہو گئی۔ اس طرح سے نہیں، پلیز لائٹ آف کیجیے۔ زارون نے چاہتے ہوئے بھی زیرو کا بلب آن کیا تھا، لیکن یہاں پر مشال کا جسم پہلے سے بھی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اس کے سینے کا طواف کر رہی تھیں۔ بے ساختہ وہ اس پر جھک گیا اور اس کے ساتھ ہی مشال کی سسکیاں بھی پورے کمرے میں گھلنے لگیں۔ کبھی وہ بے چینی کو زارون کے بالوں میں انگلیاں پھنسا لیتی تو کبھی اس کے وجود کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔
صبح جب مشال سو کر اٹھی تو اس کے سینے میں چہرہ چھپائے خراٹے لے رہا تھا۔ رات کے مناظر سوچتے مشال کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے زارون کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اس شام زارون اسے اپنے ساتھ پارٹی پر لے گیا۔ اسے لڑکیوں کے ساتھ چھوڑ کر خود سائٹ پر چلا گیا۔ زارون کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر زرین بھی آئی ہوئی ہے، ورنہ وہ مشال کو کبھی بھی نہیں لاتا۔ اچانک زارون کے دوست کی وائف نے مشال سے سوال کیا کہ آپ زارون بھائی کے ساتھ ملاقات کب ہوئی تھی؟ اس سے پہلے کہ مشال جواب دیتی، زرین تیزی سے بول پڑی، تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اس نے زارون کو کیسے پھنسایا۔ یہ کہہ کر وہ بے ساختہ کھل کھلا کر ہنس پڑی، یوں جیسے نارمل سی بات ہو، جبکہ اس کے دیکھا دیکھی وہ لڑکیاں مسکرانے لگیں۔ مشال کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ زرین نے اگلے ہی پل اس کے کاندھے کو تھپکا اور فرینک انداز میں بولی، میری بات کا برا نہ منانا، مجھے تو مذاق کرنے کی عادت ہے۔ خیر تم بتاؤ، تمہاری زارون سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ ویسے جہاں تک مجھے پتا ہے تم تو ایک بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتی ہو نا، اور تمہارے تو پیرنٹس بھی نہیں ہیں، جبکہ ہمارے زارون کے سٹینڈرڈز تو بہت ہائی ہیں۔ پتہ نہیں اس کا تمہارے اوپر دل کیسے آ گیا۔ حیرت کی بات ہے نا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جلے ہوئے انداز میں اس سے سوال کر رہی تھی، اور ادھر مشال کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکلی۔ زارون نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے کینہ تو اس نظروں سے زرین کو گھورا جس نے کاندھے اچکا دیے۔ وہ بھاگا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ جیسے اس نے مشال کا بازو پکڑا تو وہ روتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو آپ کے قابل نہیں، میں تو ایک بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتی ہوں، اور ان سب کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پھنسایا۔ یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ زارون نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور پیار سے اس کی کمر کو تھپکنے لگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ جہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے تو ان کو اگنور کرو، ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ تمہاری خوشیوں میں خلل ڈالے۔ تو آخر کیوں انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کر رہی ہو؟ میری وجہ سے آپ ابھی ذلیل ہو رہے ہیں، سب لوگ آپ کا بھی مذاق بنا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو زارون نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس میں ذلیل ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک بیک گراؤنڈ کا سوال ہے تو میں ان لوگوں کی اوقات سے بھی بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ انسان کی پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور اگر میں ان کے کردار نشر کرنے پر آؤں تو ان میں سے کوئی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے۔ زارون اس وقت حد سے زیادہ غصے میں تھا۔ بھلا وہ کہاں اپنی محبت کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت مشال کی سہولت کے لیے اسے گھر واپس لے کر آ گیا، لیکن رات کے وقت اس نے زرین کو کال کر کے واضح الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اگر دوبارہ تم نے میری بیوی کو پریشان کرنے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری جتنی بھی کلب کی ویڈیوز ہیں نا، میں وہ ساری وائرل کروا دوں گا۔ یوں تو زارون کے اصولوں کے خلاف تھا، وہ کبھی بھی عورتوں کو بلیک میل نہیں کرتا تھا، لیکن اس بار زرین نے حد پار کر دی تھی۔ زرین بھی گھبرا گئی تھی، کیونکہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زارون کو اس حد تک اس کی حقیقت کا علم ہوگا۔ جہاں تک کلب والا سین تھا تو وہ وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی، لیکن کب نشہ اس پر حاوی ہوا اسے اندازہ نہیں ہو سکا، مگر اس کے باوجود بھی اسے اپنے کیے پر کوئی بھی پچھتاوا نہیں تھا، اور زارون اس وجہ ہی سے اس جیسی لڑکیوں سے شدت سے نفرت کرتا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں زارون اپنے کام کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف رہنے لگا۔ اسے مشال کے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا، جبکہ مشال 24 گھنٹے منہ پھلا کر گھومتی رہتی تھی۔ جب وہ گھر واپس آتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ چکی ہوتی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ چلا جاتا تھا۔ دراصل جس کیس پر وہ کام کر رہا تھا ان کو زارون کی پرسنل لائف کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشال کی زندگی کو بھی خطرہ تھا۔ زارون نے شمشیر صاحب سے بات کر کے مشال کو حویلی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن جب وہ واپس آیا تو مشال حویلی میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ پر تلاش کرنے لگا۔ ملازم نے اسے بتایا کہ وہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی۔
زارون کو زندگی میں پہلی بار مشال پر شدید غصہ آ رہا تھا، حالانکہ اس نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، جہاں پر بھی جانا ہو میرے ساتھ جانا، لیکن اس میں اس بیچاری کا بھی قصور نہیں تھا۔ اس نے کچھ ضروری پرسنل چیزیں لینی تھیں۔ جس میں وہ شاپنگ مال سے باہر نکلی تبھی ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ لوگ اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ دوبارہ اسے ہوش آیا تو وہ رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی سیاہ فام شخص بیٹھا ہوا تھا اور اسے قباست بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے حسینہ؟ تم اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ اس کے قریب جاتے ہوئے بولا تھا تو مشال خوف کے مارے چلانے لگی تھی اور اگلے ہی پل اس سیاہ فام مشال کے چہرے پر تھپڑ مارا تو وہ درد سے بل بلا اٹھی تھی۔ خبردار، جو اب تیری آواز نکلی، تیری زندگی تیرے شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو اس نے وہ فائل ہمارے حوالے نہ کی تو تجھے اوپر والے کے حوالے کر دیں گے، لیکن اگر اس نے حوالے کر دی تب بھی تجھے جان سے مار دیں گے، لیکن اس سے پہلے تجھے تھوڑا سا استعمال کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ مشال کو اس کے وجود سے سخت گھن محسوس ہو رہی تھی اور اس کو بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ زارون اس کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اس نے ہر طرح سے مشال کو ڈھونڈنے کی کوشش کر لی تھی لیکن ناکام ہو گیا تھا۔ شمشیر صاحب نے کچھ ہی دیر کے بعد اپنا خاص ملازم اس کے پاس بھیجا۔ شیر خان ایک بہت ہی چالاک انسان تھا اور شہر کے چپے چپے سے واقف تھا، یہاں تک کہ وہ اس گروہ کو بھی جانتا تھا۔ شمشیر صاحب، جو کہ پہلے مشال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے زارون کی مشال کو ڈھونڈنے میں مدد کی۔ وہ اپنے بیٹے کے انداز میں اس لڑکی کے لیے تڑپ اور محبت دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اسے نہ ملی تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اپنے باپ جیسی غلطی وہ خود نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ زارون جب اس جگہ پر پہنچا تو اس سیاہ فام نے فوراً ہی مشال کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دی۔ زارون نے اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی تو پیچھے سے شیر خان نے اس گنڈے کو پکڑا، لیکن گولی چل چکی تھی جو کہ مشال کے کاندھے اور بازو پر جا کر لگی تھی۔ وہ درد سے بل بلاتے ہوئے زمین پر گر گئی اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے پیٹ میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا اور اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ اسے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد ہوش آیا تھا اور یہ 2 ہفتے اس نے کومے میں گزارے تھے۔ زارون کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ اس دوران شمشیر صاحب نے اپنے بیٹے کو سہارا دیا تھا۔ مشال کو ہوش میں آتے دیکھ کر وہ بے چینی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر مشال نے نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، مجھے آپ سے شکوہ نہیں، خدا کا شکر ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں دوبارہ کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گی، اور یہ احساس بہت ڈراونا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ سے ٹوٹ کر نکلے تو زارون نے انہیں بے چینی سے صاف کیا۔ اب وہ احساس ختم ہو گیا کہ میں تمہارے پاس ہوں، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ اب میں کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مشال کے ماتھے کو چوم لیا تھا۔ مشال کو سنبھلتے ہوئے کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ اس دوران زارون نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ جس گروہ کو پکڑنے کے لیے اس نے فورسز جوائن کی تھی، اس کو پکڑنے کے بعد زارون نے استعفیٰ دے دیا اور اپنے بابا کے بزنس کو سنبھال لیا۔ شمشیر صاحب کو اس سے جو آخری شکوہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ مشال کو بھی انہوں نے اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا، بلکہ اب تو ان کی زبان مشال کو بیٹی کہتے نہ تھکتی تھی۔ بعض اوقات تو ایسا ہو جاتا کہ وہ دونوں ایک ٹیم ہو کر زارون کو روسٹ کرتے تھے۔